سے اصل حقیقت کا پتہ چلے. وہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے. اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ان کے بعد دین کی قیمتی ترین دو چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن اور ان کی اطرت. قرآن اور اطرت اہل بیت. اور علی علیہ السلام رسول اللہ کے بعد سب سے اہم فرد ہے ان کے اہل بیت. مولا علی ایک قرآن لائے اس روایت کی بنا پر، وہ قبول نہیں کیا گیا. کیا فرق تھا مولا کے جمع کیے ہوئے قرآن میں اور دوسرے قرآن میں؟ کیا فرق تھا؟ آیا متن میں اختلاف تھا؟ اس میں کچھ اور تھا، اس میں کچھ اور تھا؟ اس میں اضافہ تھا یا کمی تھی؟ اس میں اضافہ تھا یا کمی تھی؟ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کے متن میں فرق ہوتا، پھر علی علیہ السلام سے کیا توقع ہے کہ جب تک ان کی حکومت نہیں تھی تب تک تو چلو خاموش رہے، لیکن جب اقتدار میں آئے، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ہی کی بیعت کرنی ہے، حضرت عثمان کے قتل کے بعد لوگوں نے جمگھٹا کر لیا تھا، آپ ہی کی بیعت کرنی ہے، تو مولا نے اپنی کچھ شرائط ان کے سامنے رکھ دی. شرائط نہیں تھی، فرمایا تھا کہ اگر مجھے بناؤ گے تو میں اس طرح سے حکومت کروں. اس میں ایک بات انہوں نے کیا فرمائی تھی کہ جس نے بیت المال میں سے اپنے حق سے زیادہ لیا ہے، میں اس سے واپس لے لوں گا، چاہے وہ انہوں نے اپنی بیویوں کو حق مہر میں کیوں نہ دیا ہو. اور لیا. مالی معاملات میں اتنی سختی کی کہ بعض لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد بیعت شکنی کر دی. آپ کو معلوم ہے. پھر شام کے حکمران کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اسے معزول کر دیا اور فرمایا کہ جو بھی تمہارے مطالبات ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے، پہلے تم مسلمانوں کے قانونی حکمران کا حکم مانو. ڈٹ گئے. اپنی حکومت کو داؤ پر لگا دیا، اس کے سامنے ڈٹ گئے. توجہ فرما رہے؟ چاہے شام کے حاکم کا معاملہ ہو، چاہے بیت المال کے پیسے واپس لینے کا معاملہ ہو، ان سے اور دیگر تمام معاملات سے قرآن کی اہمیت زیادہ ہے یا کم ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، چونکہ ثقلین میں سے قرآن ہے. تو کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں ملتا کہ مولا نے فرمایا ہو اقتدار میں آ جانے کے بعد کہ قرآن کے بغیر تو ہدایت ہو نہیں سکتی، قرآن اور اہل بیت سے تمسک کے بغیر تو ہدایت ہو نہیں سکتی. تو حقیقی قرآن یہ ہے. فرمایا جو اتنے بڑے بڑے خطرے مول لے رہے اپنی حکومت کے بارے، وہ قرآن کے بارے میں چپ کر جائیں. پھر آپ نہج البلاغہ پڑھیں اور دیکھیں مولا کس طرح تعریف کرتے ہیں قرآن کی، اور کس طرح گویا دھکیلتے ہیں لوگوں کو کہ پڑھو قرآن کو. یہ ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں دیتا. کیوں تاکید کر رہے؟ اسی قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کوئی دوسرا قرآن تو نہیں دیا نا.
اس کے بعد آپ آ جائیں، آگے آ جائیں، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام رضا، باقی ائمہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی حدیث ہمارے نام سے سنو اسے قرآن پہ پلٹاؤ۔ کون سا قرآن؟ وہ جو امام زمانے لائیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں مولا قرآن مجید تو ہے ہی نہیں، یہ والا تو وہ قرآن ہی نہیں، آپ اب یا تو وہ قرآن نے جس پر ہم پلٹائیں۔ تو ائمہ نے یہ فرامین کون سے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں؟ کون سے قرآن کے بارے میں؟ جو لوگوں کے پاس موجود تھا۔ موجود نہ ہوتا تو بنتا ہی نہیں یہ بات کرنا۔ لوگ آ جاتے کہ مولا کون سی کتاب، یہ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ اپنے ملازم کو چیک دے، یہ چیک جا کے بینک سے واقع جائے، بینک کوئی اہم ہی چیک دے دی، کہ وہاں پہ لکھو 2000 سال بعد یہاں بینک بنے گا، اس وقت آ کے کیش کروا دیں۔ چونکہ ہم لوگوں کو عام طور پر ان موضوعات کو خود تھوڑی سنجیدگی سے دیکھنے کی نئی عادت، تو پھر آدھی تصویر بتا کر اسے پوری تصویر ثابت کر کے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالیں گے۔ 50 سے زیادہ احادیث ہیں اللہ کے نبی سے اور ائمہ اہل بیت سے جن میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی بات ہمارے نام پر قبول نہ کرے، جبکہ ان صاحبان کے بقول وہ تو قرآن ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور آخری بات، یعنی میری ان باتوں کی آخری بات، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا قرآن تھا جو مولا علی لائے تھے، اور اس میں اور دوسرے والے قرآن میں کیا فرق ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا کہ فرق متن میں نہیں تھا، یعنی جو وحی نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی پر، وہ دونوں قرآنوں میں وہی تھا۔ مولا علی علیہ السلام کے قرآن میں زیادہ سے زیادہ جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ کچھ وضاحتیں، کچھ شان نزول آیات کی، نہ کہ متن میں اختلاف تھا۔ لہذا ہمارے جو محقق اور معتبر علماء ہیں، اب یاد رکھیے گا ہر بندہ ہر موضوع میں اہل تحقیق نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثال دوں، آپ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایک آیت ہے قرآن میں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو سابئین ہیں، سابئین، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین، اور جو سابئین ہیں، یہ سابئین کون ہیں؟ آپ قرآن کے ترجمے پڑھیں، نیچے لکھا ہوگا ستارہ پرست، جبکہ اہل تحقیق کو معلوم ہے کہ یہ ستارہ پرست نہیں، یہ حضرت یحییٰ کی قوم ہے، اور ان کی ایک کتاب بھی تھی، لیکن جیسے باقی قومیں بعد میں گمراہ ہوتی ہیں، اپنے پاس سے بعض چیزوں کو زیادہ عقیدت شروع کر دیتے ہیں، زیادہ اپنے پاس سے کرتے ہیں، نبی نے نہیں بتایا ہوتا، تو ان لوگوں نے ستاروں کو زیادہ ذرا احترام شروع کر دی، ستاروں کو بہت اہمیت دینا شروع کر دی، تو دیکھنے والوں نے سمجھا کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے یہ ستارہ پرست، یہ ستاروں کو پوجتے ہیں۔ تو کسی ایک نے جب ترجمہ کیا ان کا ستارہ پرست، باقیوں نے چیک نہیں کیا، انہوں نے بھی ستارہ پرست، تو ترجموں میں ستارہ پرست آتا ہے، جبکہ یہ ستارہ پرست حقیقت میں نہیں تھے۔ تو بعض دفعہ ایک بندہ بات سنتا ہے، وہ خود اہل تحقیق نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے صاحب امامہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن سنی سنائی بات آگے چلاتا رہتا ہے، مشہور ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ توجہ فرما رہے؟ تو میں بات کروں اہل تحقیق، مثلا آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر ہے البیان، اس کے مقدمے میں تحریف قرآن
کی بات کرتے ہیں تو جو بعض لوگ تحریف قرآن کے قائل ہوئے ان کی باتیں بتا کر پھر قرآن کے محفوظ ہونے کے دلائل دے کر کیا کہتے ہیں کہ اس سب کی روشنی میں جو بندہ بھی قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہو اس کی عقل سلامت نہیں ہے، اس کی عقل میں شک کرنا چاہیے. اتنا احمق ہے کہ قرآن میں تحریف کا قائل، لیکن اس کے باوجود پھر کہہ رہا ہوں بعض لوگ جب اپنی مرضی اور پسند کی چیزیں جو ان کا دل ہے قرآن میں ہونی چاہیے تھی نہیں پاتے، بجائے اس کو صحیح طرح حل کرنے کے کہتے ہیں قرآن ہی وہ قرآن نہیں ہے. اگر صحیح قرآن ہوتا تو پھر جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہونا چاہیے تھا. صلوات پڑھے محمد والے. یہاں پہ تمام کر رہا ہوں. پھر بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو آپ ضرور سوال بے شک لکھ کے بھجوا دیں، مجھے دے دیں، کل دے دیں، اور سوال ضرور کیا کریں. وہ قوم نہ بنے جیسے ہمارے پنجاب میں نا جب کوئی خطیب کوئی بوگی مارتا ہے، بوگی سمجھتے ہیں نا جی، جب کوئی لغو کوئی بےہودہ کوئی بے دلیل بات کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہے نا سوچ میں پڑ گئے تو کیا کہتے ہیں حلالیوں کو سمجھ آئے. مکاری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے ممبر پہ بیٹھ تو بیچارے عوام بلیک میل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، پتہ سر کوئی نہیں ہوتا. باہر آ کے کہتے ہیں ایک دوسرے کو یار یہ پہلی دفعہ سنا، لیکن وہاں حلالی ثابت کرنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. زہریلے جملے مکاری کرنے والوں تاکہ مجلس بڑی لگ گئی ہے میری یہ. ایک اور جملہ کیا کہتے ہیں ان ہستیوں کو سوچنا نہیں ہے ماننا ہے، یہ ایک اور مکاری ہے. آپ سوچیں اللہ قرآن میں اپنی آیات کے بارے میں مومن سے کیا کہتا ہے. عباد الرحمن رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اندھوں بہروں کی طرح نہیں گرتے ان آیات پر. یعنی اللہ اپنی آیات کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتا کہ بس مانو حلالی ہو تو مانو، جو نہ مانے وہ حرامی ہے. نہ ائمہ اہل بیت کا نہ رسول اللہ کا یہ انداز ہے. اللہ کے نبی کو حکم دیا قرآن میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے حکمت کے ساتھ. یہ حکمت ہے، حلالی مانے یا حرامی نہیں مانے، حکمت ہے. گالی دے کر بلیک میل کر یہ انداز ہی نہیں. والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ دعوت دی. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بات جدال تک لفظی بحث تک چلی جائے تو احسن خوبصورت ترین طریقہ اپنا بحث کا، چونکہ بحث میں پھر لڑائی کا اندیشہ ہوتا، گرما گرمی کا اندیشہ ہوتا. اور تاکید فرما یہ کون سی حکمت ہے، یہ کون سا موعظہ حسنہ ہے، یہ کون سا جدال بالآسن ہے. حلالیوں کو سمجھ آئے گی. ٹھوسنا چاہ رہے ہیں بات، اللہ کہتا ہے میں اپنی آیات بھی نہیں ٹھوستا تم پر، اپنے عقل اور تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں عقل دی ہے. افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے. اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر بہترین بات کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، اور یہی ہے صاحبان عقل. آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے ان بدبختیوں میں اور آیات قرآن کی رہنمائی. لیکن لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا، اللہ کی بات کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی. پھر ان کا علاج ہے پھر یہ حرامی حلالی کر کے باتیں مانتے جائیں. صلوات پڑھے محمد والے. آیت
آیت اللہ کوئی کہتے ہیں ساری بحث کرنے کے بعد اس بندے کی عقل خراب ہے جو اتنے سارے دلائل کی موجودگی میں پھر بھی تحریف قرآن کا قائل ہے. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیتے ہیں اللہ کی طرف. آیت نمبر 8 ہم نے کل آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی. کیا تھا اس میں؟ اس کا ہم نے ایک نام رکھا تھا. کیا نام تھا؟ آلات حاضرہ. آلات حاضرہ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ لڑائیاں کیوں ہو رہی، جنگ ہے کہ ہے کس چیز کی لڑائی. تو کیا فرمایا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. یہ اس لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے بدر ہے، اس لیے احد ہے، اسی لیے ہجرت ہے، اسی لیے سارا تشدد ہے اللہ کے نبی کے پر ایمان لانے والوں پر مکہ میں جو ہوا. ان کی طرف سے ہر قدم جو اٹھایا جا رہا ہے یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے. دوسری طرف کون ہے؟ واللہ متم نورہ. جبکہ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. تمام یعنی فنش نہیں، تمام یعنی مکمل. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگرچہ اس نور کا اتمام کافروں کو برا ہی کیوں نہیں. اب ہمارے پاس اس آیت سے کیا آ گیا؟ جس زمانے میں نازل ہوئی اس زمانے کے حالات حاضر. لیکن آیا کیا اسی زمانے سے محدود بات بتا رہی ہے؟ نہیں، ہر زمانے. آیا جب جنگ صفین ہو رہی تھی حق اور باطل نہیں تھا؟ جی تھا نا. اچھا، جب کربلا میں 2 لشکر آمنے سامنے تھے حق اور باطل تھا یا نہیں تھا؟ جی تھا. مشکل سوال. آج کیا ہے؟ باطل تو کنفرم ہے، حق والے گمسم کہتے ہیں ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا اور جو کچھ کرے وہ بھی مشکوک ہے. شیطان بڑا زبردست پروپیگنڈا کرنے والا اور بڑا زبردست پلانر ہے. ہماری نظروں میں حق بھی قابل شناخت ہے اور باطل بھی قابل شناخت ہے اگر نیت سیدھی ہو. تو باطل تو قابل شناخت ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت باطل اپنی پوری قوت سے اور بدماشی سے اپنے ایجنڈے کو لے کے آگے چل رہا ہے. صرف میزائلوں اور فائٹر جیٹ سے نہیں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالجز میں، آپ کی یونیورسٹیز میں، آپ کے میڈیا میں بھی، ہر جگہ ان کے نمائندے موجود ہیں، بڑے سوٹڈ بوٹڈ پیارے پیارے. ہے یا نہیں؟ یہ ایک اسلامی ملک میں کالجز اور یونیورسٹیز میں مسلمان بچوں کو ایتھیسٹ کون بنا رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ بنا رہے یا نہیں بنا رہا؟ جی بنا رہے. کم از کم بولے تو صحیح. جو صحیح بات لگے، جو غلط بات میں نہیں کہوں گا حلال بولنے میں. ٹھیک ہے، جو بات آپ کو صحیح لگے وہ تو بولیں تاکہ چلو کچھ نہ کچھ تو اختلاف سے اختلاف کریں. اختلاف کرنا چاہیے. بنا رہے ایتھیسٹ. مرد کا مرد سے جنسی تعلق یہ انسانوں کا بنیادی حق ہے. یہ کون پڑھا رہا ہے بچوں کو اسکولوں میں؟ وہی جو مسلمان ہے بظاہر، وہی جو بظاہر شیعہ ہے، بظاہر سنی ہے، رسومات میں شرکت بھی کرتے ہیں لیکن دین کے صریح قوانین کے خلاف باتیں کرتے ہیں.
کر رہے ہیں نا، تو باطل تو ہے، حق والے کدھر گئے؟ ستو پی کے ٹن ہے، ٹن سمجھتے ہیں نا؟ ہاں مست ہے، امام زمانہ آئیں گے تو کریں گے، اگلی پوری نسل کا بیڑا غرق ہو جائے، امام زمانہ آئیں گے تو کریں گے۔ پوچھے گا اللہ تمہیں کس نے یہ انتظار کے نام پر بے ہوشی کی گولی کھلا دی تھی؟ سوئے رہو۔ کس نے تمہیں کہا تھا تمہاری جنت کنفرم ہے؟ میں نے تو اپنے رسول سے کہا تھا قرآن میں اعلان کر دو، اگر میں رسول اللہ بھی نافرمانی کروں تو میں عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تمہیں کس نے گولی کھلائی تھی؟ کیوں تم نے اس جھوٹ پر باور کیا؟ تمہیں نہیں اللہ کا رسول کہہ کر گیا تھا اس قرآن کے خلاف مت بات قبول کر، کیوں قبول کی تم نے؟ کیا جواب دو؟ مجھے فرمائے۔ تو باطل تو موجود ہے، نظام ایک اقتصاد کے میدان میں باطل موجود ہے یا نہیں؟ آپ کا ملک، کئی دوسرے ملک ہر تھوڑی دیر کے بعد جن سے قرضے کی بھیک مانگتے ہیں اور بدلے میں اپنی عوام کی چمڑیاں مزید اتارنے کا ان سے پرومس کرتے ہیں۔ کہ میدان اقتصاد میں باطل چھایا ہوا یا نہیں چھایا ہوا؟ جی سارے امام زمانہ کے کھاتے میں کام ڈالے ہوئے۔ کس نے کر رہا؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن سے جو مطالبہ کیا ہے وہ مثلا تقریباً 1200 کتنے سال سے سسپینڈڈ ہے، کچھ نہیں کرنا تم نے؟ کس نے کہا؟ میں عرض کر رہا تھا جب کسی قوم کو گمراہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے آسان کام جس کو وہ مانتے ہیں اس کے نام پر ان کا بیڑا غرق کرو۔ اگر مسیحیت کا بیڑا غرق ہوا تو حضرت عیسیٰ کے نام پر، چونکہ اسی نام پہ وہ مرتے تھے۔ اپنا نام تھوڑی دے گا ابلیس، پاگل ہے وہ نام استعمال کرے گا موسیٰ والوں پر موسیٰ کا نام استعمال کرے گا، عیسیٰ والوں کے لیے عیسیٰ کا نام استعمال کرے گا، آخری امت کے لیے رسول اللہ کا نام استعمال کرے گا، شیعوں کے لیے مولا علی کا، امام حسین کا، جناب زہرا کا نام استعمال کرے گا۔ کاکا تھوڑی ہے وہ، اسے پتہ ہے کون سی چیز دیکھ کر یہ عقیدت میں قبول کر لیں۔ لیکن حق اور باطل کو جدا کرنے کا طریقہ جنہوں نے بتانا تھا وہ بتا کر گئے، ہم کریں نہ کریں ہماری مرضی، وہ بتا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے نا کہ ان قصوں میں، یہ جو داستانیں ہم سنا رہے ہیں، اولل الابصار کے صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ سیکھیں ان قصوں سے، کن کاموں پہ اللہ نے مذمت کی ہے، کن حرکتوں پر اللہ نے مذمت کی پچھلی قوموں کو، کن حرکتوں پر عذاب آیا۔ عبرت کیا ہے؟ یعنی سیکھو تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تم سے کبھی کسی ایسی چیز پر راضی نہیں ہوگا جس چیز پر تم سے پیروں سے ناراض ہو۔ قرآن جا کے پڑھیں کون کون سی حرکتیں اللہ نے گنوائی ہیں بنی اسرائیل کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی اور ان پر ناراض ہوا، غضبناک گنوائی ہے اللہ نے۔ آج وہ قلعہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں موجود ہے، لیکن پھر بھی جنت کنفرم ہے۔ جیسے یہود نے اور نصارہ نے اپنے لیے جنت کنفرم کی ہوئی تھی۔ مجھے فرمائے صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ تو عرض کروں کہ باطل تو موجود ہے، حق کدھر ہے؟ حق سو رہا ہے، حق سوتا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا باطل ایکٹیو وہ حق سوئے۔ حق تھوڑا ہو سکتا ہے، سو نہیں سکتا۔ حق والوں کی تعداد قلیل ہو سکتی ہے، سوتا نہیں ہے۔ مجھے فرمائے موجود ہوتا ہے۔ جو سوئے ہوئے غافل ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے حق کو پہچانے۔ نہ کہ سوئے رہے۔ اور کچھ جو زیادہ ہی سیانے ہوتے وہ نیوٹرل ہو جاتے،
سب سے بڑا بے ایمان نیوٹرل ہے. توجہ فرمائے. احادیث کو ان کے اصل مقام کو سمجھے بغیر اپنی مرضی کی جگہ پہ فٹ کر کے سو جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جہاد کا ٹائم ہو اور جناب میں نے حدیث سنی ہو جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کو 70 مجاہدوں کا ثواب ملے گا. میں کو میرے دماغ خراب ہے, میدان جنگ میں جب میں یہیں پہ بیٹھ کے 70 مجاہدوں کا ثواب لیتا ہوں. ایسے سیاڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہاں پہ 70 لاکھتے تو اللہ ڈالے گا, 70 مجاہدوں کا ثواب نہیں دے گا. کہے گا باہر نکل جا کے لڑ, کام چور بزدل, یہاں پہ تسبیح نکال کے اور اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے تو ایسے فتنے ہوں گے کہ انسان بہتر ہے پہاڑوں میں نکل جائے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تو فتنہ ہو گیا, ادھر علی ہے, ادھر ام المومنین ہے, ادھر علی ہے, ادھر فلان ہے, دونوں طرف صحابہ ہے, ہم نیوٹرل ہو جائیں. باطل ہے یہ. کیوں باطل ہے؟ حکم قرآن کے خلاف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الحجرات کیا فرماتا ہے اللہ اس میں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. غور سے سنیں. وَإِن اور اگر طائفتان دو طائفے, دو جماعتیں, دو گروپ. کن کے دو گروپ؟ من المؤمنین, مومن. اگر مومنوں کی دو جماعتیں اقتتلوا آپس میں جنگ کرنے لگے, اقتتلوا قتال قتل, تو باقی مومن کیا کرے؟ فتنہ ہو گیا, جائے پہاڑوں میں نکل جائے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, تو پہلے نمبر پہ دوسرے کیا کریں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تم ان کی صلح کرانے کی کوشش کرو, اصلاح کی کوشش کرو. پہاڑوں پہ نہیں جانا. اور اگر صلح پہ نہ مانے پھر کیا کرنا؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, تو اگر ان میں سے ایک جماعت دوسری پر تجاوز کر, بغت بغاوت باغی, یہ بغت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے آگے بڑھ جائے, کسی چیز کی خواہش میں حد کراس کر دیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, تو اگر ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دے تو پھر کیا کرو؟ پہاڑوں میں چلے جاؤ, نیوٹرل ہو جاؤ. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو جس نے بغاوت کی ہے تم اس سے لڑو, اس سے جنگ کرو. قرآن کہہ رہا ہے. کوئی حدیث آئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسلمانوں نے ایک بیڑا غرق یہ کیا ہے کہ سری آیات قرآن کو بھی پیچھے پھینک دیا, اپنی مرضی کی حدیث لے. جبکہ اہل سنت کی کتابوں میں, اہل تشیع کی کتابوں میں اللہ کے نبی کے فرمان ہے کہ جس طرح میرے سے پہلے نبیوں پر جھوٹ بولا گیا, میرے نام پر بھی کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا. تو جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو خبردار اسے مت قبول کر. مانے کوئی قرآن سے ہی فارغ ہو گئے سیاڑے, ماننا نہ ماننا تو بات کی بات. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو تم قتال کرو اس جماعت کے ساتھ جس نے بغاوت کی ہے, لڑو اس کے خلاف. کب تک لڑو؟ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ باغی جماعت اللہ کے حکم کی طرف آ جائے. ان کی جو اکڑ ہے وہ ختم ہو جائے, ان کی طاقت ختم ہو جائے, سر چکا تب جنگ ختم. کس نے کہا نیوٹرل ہو رہا ہے؟ فَإِن فَاءَتْ, تو اگر وہ آ جائے اللہ کے حکم کی طرف پھر کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ, پھر
ان کی سلو کراؤ. لیکن سلو کیسے کراؤ؟ جو ہونا تو ہو گیا، بھائی بھائی مٹی ڈالو، ختم کرو، چلو جی کھانا تیار ہے وہ کھاتے بھائی نہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کی سلو کراؤ لیکن عدل کی بیس پر. جس نے تجاوز کیا ہے، اس نے نقصان کیا ہے، پورا کراؤ اس سے. ورنہ بدماشوں کا وتیرہ ہوتا ہے، کہتا ہے پہلے مار لو بعد میں سلو ہو جائے. توجہ فرمائیں، پہلے جو واردات کرنی ہے، نقصان پہنچانا ہے، مار کٹائی کرنی ہے، ان کا کوئی مالی نقصان کرنا کر دو، بعد میں جو مسلمان بھائی بھائی ہوتی ہے. نہیں، خلاف قرآن ہے یہ. سنو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. وَأَقْسِطُوا یعنی جس کا جو حق ہے دلواؤ اسے. یہ قرآن کے جب لڑائی مسلمان آپس میں لڑے تو پہاڑوں میں چل گئے. سبحان اللہ. صرف اتنی دیر احتیاط کر سکتا ہے بندہ کہ تشخیص دے کہ دونوں میں سے زیادتی کس کی ہے اور جو حق پر ہے اس کے ساتھ مل جائے. اتنی دیر تاخیر کر سکتا ہے اگر سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، نہ کہ بوریا بستر اٹھائے اور وہاں سے دور ہی چلا جائے. بھائی دونوں طرف مسلمان ہیں، ہم نے لڑنا ہی کوئی. خلاف سری ہے قرآن. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی جتنی جنگیں ہیں، جو بھی مقابلے پر آیا وہ باطل پر ہے، علی علیہ السلام حق پر ہے. اور کسی کا نیوٹرل رہنا اللہ قبول نہیں کرے گا، چونکہ قرآن مجید کے خلاف چلے. ان کو پہلے تشخیص دینی چاہیے تھی حق پہ کون ہے. قرآن اللہ کے قانون شخصیات کی وجہ سے چینج نہیں ہوتے. جو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے، اگر کہہ دو ان کو بتا دو، اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں میں عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی اس کے لیے بھی نہیں چینج ہوتا اللہ کا قانون، باقی کس کے لیے چینج ہوگا؟ رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کوئی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ کا حکم مانا ہے جزا ملے گی، نہیں مانا سزا ملے گی. خلاصہ، اور اس قانون سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں. اس آج کے طاقتور پڑھے لکھے گورے چٹے خوبصورت باطل کے خلاف، درندے کے خلاف پوری دنیا میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے تمہاری بدماشی. ہم لوگوں نے انہی کے کیڑے نکالنے شروع کر. کہ نہیں نکالتے. ادھر نہیں زبان کھولتی، کیونکہ کبھی ویزا اپلائی کرنا ہو تو میری بات ریکارڈ نہ ہو جائے. اللہ کے پاس ریکارڈ ہو جائے تیری 2 نمبری، اس کا ڈر نہیں ہے. لیکن امریکہ یا یورپ کے ویزے کے لیے ریکارڈ ہو جائے، اس کا ڈر ہے کہ مجھے ویزا ہی نہ دے. جیسے وہ کر رہے فلسطین کی حمایت کرنے والے کتنوں کو نکالا انہوں نے وہاں سے. ان کی غیرت کو سلامی دینی چاہیے جنہوں نے اس بدماشی کے مرکز میں بیٹھ کر فلسطینیوں کی حمایت کے لیے آواز اٹھائی. اللہ ہمارا ہم سے سامنا کروائے گا. ذرا آ کے دیکھو تو صحیح. مومنو، ویسے تمہارا رکتا ہی نہیں تھا، علی حق کرتے تھے، لیکن ماضی کا علی حق، گزشتہ زمانے کا. لیکن جب آج کے مفادات خطرے میں پڑے، آج کوئی حق نہیں. تاکہ حق کی حمایت نہ کرنی پڑے، اس کے کیڑے نکالو، اس کے عیب نکالو. عیب نکالنے والے تو قرآن کے بھی نکال لیتے، رسول کے بھی عیب نکال لیتے.
مولا علی کے بھی ہیں آج بھی نہیں نکالتے ہیں. امام حسین کی کتنی غلطیاں نکالتے ہیں آج. تو بندہ جب کیڑا نکالنے پر آئے تو پھر بہت کچھ کر لے. بجائے یہ کہ چلو اور کچھ نہیں زبان سے صحیح حمایت ہی کر دیتے نا. اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے جس کی تائید کرنی ہے بجائے اس کی تائید کرنے کے میں نہیں کروں گا تو لوگ کہیں گے برو لہذا اس کے منہ پہ کالک باندھ دو تاکہ بہانہ تمہیں ملے کہ وہ خراب ہے میں تو اس کے ساتھ نہیں جا رہا. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہو. اپنے آپ کو تھوڑی کوئی برا کہتا ہے ہمیشہ دوسرے پہ باندھ دیتا. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا جب فیل ہوتے کہتے ٹیچر گندا تھا. ٹیچر گندا تھا تو جو باقی پاس ہوئے ان کو فرشتے پڑھاتے تھے آ کر. 2 نمبر بندے کی نشانی ہوتی ہمیشہ دوسرے پہ ڈال. یہ نہیں کہے گا میں سست ہوں میں نالائق ہوں میں کام چور ہوں. کون کہتا ہے؟ کہتا ہے دوسرے نے میرے حق میں اچھا نہیں کیا تاکہ اپنی شرمندگی کو چھپا لیں. فرض کریں میں ان سے بات کروں جو خود کو شیعہ کہتے ہیں, چاہے وہ تقلیدی شیعہ ہے چاہے وہ غیر تقلیدی شیعہ ہے چاہے وہ ملنگ ہے چاہے وہ فلان ہے, جتنی کیٹیگری سب سے کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ پوری دنیا میں یہ ایران کے شیعوں سے زیادہ کوئی اور ہے نزدیک عقائد میں تمہارے ہے کوئی؟ اس کی حمایت کرو جا کر. کوئی نہیں ہے نا. اگر تم تقلید نہیں کرتے مثال کے طور پر ٹرمپ بھی تقلید نہیں کرتا اس لیے ساتھ ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو تقلید نہیں کرتا تو یہ قدر مشترک ہے. مثال کے طور پر عقائد کے اعتبار سے مکتب اور مسلک کے اعتبار سے ایران سے زیادہ کون قریب ہے شیعہ؟ جو بھی اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے شیعہ کہتا ہے مجھے بتائے کون قریب؟ جی کوئی دوسرا قریب. اختلاف کا حق ہے. آپ رائے کا اختلاف رکھ سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آمنے سامنے ہو آپ کھڑے رہے اپنے اختلاف کی وجہ سے. جن کو بعض چیزوں میں اختلاف بھی ہو, اور اختلاف تو حصہ ہے انسان کی ذات کا, اختلاف ہوتے رہتے ہیں. توجہ فرمائیں. آپ مجھے بتائیں امریکہ میں اور اسرائیل میں اختلاف نہیں ہے؟ ابھی اسی ٹرمپ نے جب وہ جنگ ختم کرا رہا تھا اپنے تھے تو اسے کیا کہا تھا تو اسرائیل پہ بہت میں ناراض ہوں. امریکہ کے یورپ سے اختلافات نہیں. ابھی یہ جو ٹیرف کی جنگ ہو رہی ہے وہ کہہ رہا میں اتنے ٹیرف لگاؤں گا تم پر, ٹریڈ وار ہو رہی ہے, اختلاف ہی ہے نا. لیکن اسلام کے خلاف وہ اکٹھے کہ نہیں ہے؟ جی ہم نہیں ہوں گے اکٹھے. ہمیں ایسا لالی پاپ کھلایا کسی نے. وہ اختلاف کے باوجود مشترکہ مفاد کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہماری بات ماری گئی مسلمانوں, اس لیے ذلیل بھی ہو رہے. رزلٹ چیک کریں نا, رزلٹ کیسا ہے. یا تو دنیا میں شان سے کھڑے ہوتے, شان سے کھڑے, ذلت سے کھڑے. یہ مغرب والوں کے تلوے چاٹ حکمرانوں کو ہی دیکھ لیں آپ, ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ راضی. اور جو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر اہل سنت بھائیوں سے کہتے ہیں ایران پر حملہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ شیعہ ہے؟ نہیں. اس لیے حملہ ہوا کیونکہ مثلا وہ پہلے 3 خلفاء کو نہیں مانتے اس لیے حملہ ہوا؟ نہیں. کس لیے ایران پر حملہ ہوا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے. کس کی حمایت میں کہتا ہے؟ فلسطین میں رہنے والے سنیوں کی. اللہ پوچھے گا
ان سے بھی جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان تیلی لگا کے بھڑکاتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، توہین کرتے ہیں مقدسات کی، وہ اس سارے بے گناہ خون میں شامل ہیں، چٹخارے دار تقریریں کرنے والے۔ لیکن ایران پر اس وقت جتنی مصیبت آئی ہوئی ہے اہل سنت کی حمایت کی وجہ سے، فلسطین میں اہل سنت کی، تو ایرانیوں کو کیا، ایرانیوں کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی حمایت کر، وہ رسول اللہ کی امت کو امت سمجھتے ہیں۔ جو بھی رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ رسول کی امت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ یہاں پر اسرائیل کا وجود کینسر کے پھوڑے کی طرح ہے، اور کینسر کے پھوڑے کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے۔ جتنے مرضی اختلاف ہو جائے، اہل سنت کے آپس میں اختلاف نہیں، اہل سنت کے مسالک پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں دیے ہوئے، بس فقط رزلٹ دیکھ لو کیا ہے، ذلت۔ جب تم تقسیم ہوگے تو پھر دشمن تمہارے کسی بھی حصے کو جب مارے گا، تمہارے اندر جان ہی نہیں ہوگی کہ تم کچھ بول سکو، تم اس کو روک سکو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ باطل پوری طرح دانتوں تک مسلح ہو کر نکلا ہوا ہے، دندناتا پھر رہا ہے۔ حق والے کسی نہ کسی چیز کا بہانہ بنا کے سامنے نہیں آنا چاہتے، اور اسی لیے جو سامنے آتا ہے پھر مجبور ہے اس کے کیڑے نکالنے پر، اس کے عیب نکالنے پر، یہ اختلاف ہے، یہ فلان ہے، تاکہ یہ تو نہیں کہیں گے نا ہم گندے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں اپنے کاروبار عزیز ہے، ہمیں اپنی نیشنلٹی عزیز ہے، ہم ڈرتے ہیں جیل میں نہ چلے جائیں، ہم ڈرتے ہیں فلان نہ ہو جائے۔ ایسا ہی ہے، یہ تو کوئی نہیں کہے گا، کہے گا وہ گندا ہے، آیت اللہ خامنہ نے یوں کر دیا، اور انہوں نے فتویٰ دے دیا زنجیر نہیں مارنی۔ میں ٹرمپ نے فتویٰ نہیں دیا زنجیر نہ مارنے کا، نہ نیتنیاہو نے فتویٰ دیا، آیت اللہ خامنہ نے فتویٰ دیا، میں نے مخالفت کر۔ عقل بھی ہماری جو ہے نا وہ سو گئی ہے، سلا دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جگانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دے پھر محمد والے۔ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وقت زیادہ نہ ہوا کرے۔ آج کی گفتگو بہرحال اس طرف زیادہ چلی گئی، تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلوب کو متوجہ کریں 61 ہجری کے حق کے حامیوں اور حق پرستوں کی طرف۔ امام حسین کے قافلے میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ تھوڑا سا ذکر اس ہستی کا کروں جو ہے تو خاتون، لیکن سیرت ایسی تھی کہ شریکت الحسین کا لقب پایا، بی بی زینب بنت علی، شریکت الحسین، یعنی جو بھی حسین کر رہے ہیں ان کے کاموں میں شریک، ان کی معاون، ان کی امانتوں کی محافظ۔ جب امام حسین میدان میں جا رہے تھے، اپنی اس بہن کو اپنی امانت سپرد کی ہدایات، اور سب سے اہم امانت وارث امامت امام سجاد، اور اس بی بی نے ثابت کیا
کہ چاہے جتنی بھی بھوک کی حالت ہو، پیاس کی حالت ہو، جو بھائی ذمہ داری دے کر گیا ہے اس پہر میں ہر حال میں نبھانا۔ آخری الوداع کے موقع پر میرے مولا حسین نے اپنی اس بہن سے فرمایا تھا، بہن زینب اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اس بھائی کو مت بھولنا۔ اسی شام غریبہ کے بعد والی رات ایک دفعہ امام سجاد نے دیکھا بی بی زینب زمین پر بیٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر رہی ہے۔ نماز تمام کی، امام نے پوچھا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی؟ بی بی نے فرمایا بھوک اور پیاس کی شدت سے میرے پاؤں میرے بدن کا بوجھ نہیں اٹھا، لیکن اس کے باوجود بچوں کی حفاظت یہی بی بی کرتی رہی۔ بس میں ایک منظر کربلا کا بیان کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ بی بی زینب کی ایک شان یہ تھی کہ جب کہیں سفر پر جانا ہوتا اور سواری پر سوار ہونا ہوتا تو چونکہ سواری بلند ہوتی تھی، جب اس بی بی نے سوار ہونا ہوتا بنو ہاشم کے شہزادے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگتے، اپنے گھٹنے اپنے پاؤں آگے کر دیتے، علی کی بیٹی ہمارے گھٹنوں پر پاؤں رکھ کر سوار ہو۔ لیکن ایک دفعہ جب 11ویں کا سورج طلوع ہوا، اعلان ہوا قیدیوں کو کوفہ لے کر جانا ہے، بے پالان اونٹوں پر سوار کروایا جائے۔ کسی بی بی نے سب اسیروں کو سوار کروایا۔ جب سب کو سوار کروا چکی تو تنہا کھڑی تھی کربلا کی ریت پر۔ یاد تو آیا ہوگا اس سے پہلے، آج یہ منظر، آج یہ غربت، یہ مظلومیت پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے۔ ایک دفعہ رک کیا بھائی حسین کی لاش کی طرف، ایک دفعہ پکارا اپنے بھائی عباس کو، عباس آؤ زینب کی غربت دیکھو۔ اس سے پہلے زینب کو سوار کرایا کرتے تھے، زینب کو سواری سے نیچے اتارا کرتے تھے۔ آج زینب پر یہ کیسا وقت آ گیا کہ عباس کو پکارتی ہے لیکن عباس لبیک نہیں کہتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔